جیسا کہ عام طور پر شیعہ حضرات جو اختلافات بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے، ان اختلافات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور کبھی ایسے کوئی اختلافات، البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب بیعت لی گئی آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست مبارک پر لوگوں نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تاخیر سے بیعت کیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ تدفین کی تیاری میں اور دوسرے کاموں میں مشغول تھے، اسی وجہ سے آپ کو بیعت کا موقع نہیں ملا۔ بعد میں آپ نے برسر عام تمام لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ اور ایک وجہ آپ کی ناراضگی کی یہ بتائی جاتی ہے، جیسا کہ شیعہ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شریک نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اس وقت فطری اعتبار سے انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک علمی اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک شخص کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ ایک قدر و منزلت کی نگاہ سے جب ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے تو اہم امور میں شریک بھی کیا جانا چاہیے۔ تو وہ بہرحال خلافت کا جب مسئلہ طے ہوا، وہ ایسے حالات تھے، نازک حالات تھے کہ اس وقت اگر خلافت کی طرف توجہ نہ کی جاتی تو بہت سارے لوگوں کے مرتد ہو جانے کا اندیشہ تھا اور اختلافات بھی بڑھنے کا اندیشہ تھا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار نے کہا کہ اب ذمہ داری خلافت کی کس کی ہوگی؟ مہاجرین ہوں گے خلیفہ یا انصاری صحابہ ہوں گے؟ تو اس وقت انصاری صحابہ کہنے لگے کہ مہاجرین میں سے ایک امیر ہو اور انصار میں سے ایک امیر ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوں گے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے والے قریشی ہونا ہے۔ یہ حدیث جب بیان کیے تو انصار خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ بہرحال خلفائے راشدین بھی کبھی بھی اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کو پسند نہیں کیا، ان پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ امت سب مل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اتفاق کی اور ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جمہوریت کے طریقے سے، لہٰذا انہوں نے خلافت کا بار سنبھالا، ذمہ داری سنبھالی، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں خواہش خلافت کی نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری کو کوئی اور سنبھال لے اور ہم ان تمام چیزوں سے بری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بادشاہ سے، خلیفہ سے، جس کے ذمہ رعایا کی ذمہ داری ہے، کہ اس نے رعایا کا کہاں تک خیال رکھا اور ان کے کتنے حقوق ادا کیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ انسانوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی نگرانی کیا کرتے تھے خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ آپ ایک دریا کے کنارے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی یا بہرحال کچھ بیماری ہو گئی تھی، پھوڑا ہو گیا تھا، تو آپ اس پھوڑے کو صاف کرتے ہوئے اس کو دھو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ ارے آپ خلیفہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس ذمہ داری کی، جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا بھاری بوجھ ہے، کوئی اور دوسرا اس کو اٹھا لیتا تو میں اس سے دستبردار ہو جاتا تھا، بری ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت امت میں آپ سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم ہستی نہیں تھی، آپ ہی خلافت کے اہل تھے۔ پھر آپ کے دور، بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور ہی سے خلافت میں گڑبڑ شروع ہو گئی، فسادی لوگ پیدا ہو گئے اور خلافت کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے انہوں نے خلیفہ پر الزام لگائے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بھی الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے اہم پوسٹوں پر، عہدوں پر بنو امیہ کے لوگوں کو فائز کر دیا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جس چیز کا اہل ہوتا ہے، اگر وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس پوسٹ کا اہل ہے، اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی لائق اور فائق نہ ہو، تو یہ خلیفہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ذمہ دار شخص کی کہ وہ عہدہ جس کے لائق ہے وہ شخص اس کے حوالے کر دے، ورنہ
اگر نااہل کے حوالے کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک ہی سے فتنوں کا آغاز ہو گیا، لڑائی جھگڑے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ شیخین کے زمانے میں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں امن تھا، ہر طرف اسلام کا چرچا تھا، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی اور پرامن ماحول تھا، ایسی کوئی فتنے کی جنگ وغیرہ نہیں تھی، جنگوں کا ماحول نہیں تھا، سب کچھ پرامن تھا۔ نشر و اشاعت کا مطلب یعنی اسلام پھیل رہا تھا اور جو چیزیں ہونا چاہیے ایک خلیفہ کی نگرانی میں وہ سب امور طے پا رہے تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کے دور میں ایسا بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ ان کے وزیر ہم تھے، اور وزیر صحیح ہونا ہے، ان کو مشورہ دینے والا اگر بادشاہ کو صحیح ہو تو بادشاہت صحیح نہج پر چلتی ہے اور امن و امان قائم رہتا ہے، عدل و انصاف کا بول بالا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جبکہ وزیر عقل مند ہو اور درست ہو، صحیح ہو۔ تو حضرت علی فرمایا کہ ان کے زمانے میں امن اس لیے تھا کہ ہم ان کے وزیر تھے، اور ہمارے زمانے میں یہ جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر نااہل ہیں، تم ہمارے وزیر بن گئے ہیں۔ تو وزیر کے اوپر رہتی بادشاہت کا پورا دار و مدار وزیر کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا وزیر ہوگا، عام طور پر بادشاہ نے وقت بھی وزراء سے مشورہ کر کے کام کیا کرتے تھے، اسی لیے عقل مند شخص کو وزیر رکھا جاتا تھا جو صحیح فیصلہ کرے اور جو صحیح مشورہ دے۔ اب یہ جو بات بتائی گئی ہے مفتی صاحب، آپ نے ابھی جو فرمایا کہ خلافت اور خلیفہ وہ قریش کے قبیلے سے ہونا چاہیے، اور قریش کے قبیلے سے ان میں جو بہتر ہے، قابل ہے، جی، اس شخص کو جو ہے منتخب کرو۔ اور چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے بنانے کا حکم بھی فرمایا تھا۔ غالباً شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب القول الوسیق فی مناقب الصدیق رضی اللہ عنہ کتاب ہے جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس کی مکمل ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، اور یہ خلفاء راشدین سیری سے پوری الحمدللہ وہ بھی مکمل ہوئی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے تفصیلی جو ہے ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً میرے کو جو یاد ہے کہ اس میں کہ حضور اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں فرما دیے کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے، کیا ہے، پیشن گوئی بھی اس کی جو ہے فرما دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ قریش میں سے قریش کے قبیلے میں سے خلیفہ کو مقرر کیا جائے، تو اب یہ قیامت تک اگر ہم کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج خلافت کے حالات نہیں ہیں، قیامت سے پہلے کل کو خلافت کے جیسے حالات جو ہے پائے جائیں، مسلمان مضبوط ہو جائیں، مسلمان ہر اعتبار سے قوی ہو جائیں، ان کے اندر ایک کمال، کوالٹی، صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائیں، جب وہ حکومت بنانے کے موقوف میں آ جائیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ خلیفہ پھر قریش سے ہی جو ہے بنایا جائے گا یا پھر اس سائڈ کے ہی بنایا جائے گا اس حدیث مبارک کی روشنی میں؟ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں صرف خلفاء راشدین ہی مراد تھے یا پھر قیامت تک آنے والے خلفاء جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے؟ اور پھر اس میں اس حدیث مبارک سے جو ہے بنو ہاشم کے خاندان کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ جی، خلفائے راشدین کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اس کے بعد آپ نے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ خلافت علی منہاج نبوت کے نہج پر جو حکومت ہوگی، خلافت ہوگی، اس کی مدت 30 سال ہے، اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوگا، بادشاہت آئے گی، اور یہ خلافت کا جو نظام تھا امت میں جمہوریت کا نظام تھا، جس کو عوام منتخب کرے وہی خلیفہ ہے، وہی بادشاہ ہے، لیکن 30 سال تک ایسی خلافت رہے گی۔ اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی، باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے بعد بیٹا، یہ بادشاہی نظام ہے۔ تو اسلام میں یہ نظام پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ بادشاہی نظام نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظام کا دار و مدار صلاحیت اور قابلیت پر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور فرمایا کہ عمر سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور چونکہ میں امت میں سب سے زیادہ عمر کو اس عہدے کے لائق پاتا ہوں، اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے قابل پاتا ہوں، اسی لیے میں ان کو جانشین اور خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے بھی اس وقت کیا کیا، خلافت کے لیے 6 افراد کے نام آپ نے پیش کیے کہ یہ 6 افراد ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، لہٰذا امت ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت بالاتفاق حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ بہرحال یہ قریش ہی میں سے ہونا چاہیے خلیفہ، اب بعد میں لوگ غاصب بن گئے، خلافت پر قبضہ کر لیے۔ بہرحال حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ اب قریش میں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک خلافت چلی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوا بنو امیہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ تو قریش میں سے خلیفہ کا ہونا یہ ضروری ہے، البتہ قیامت کے قریب سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ جو قریش قبیلے سے ہی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، آپ کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ آپ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، امن و امان قائم کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی کثرت ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات دینے کے لیے مال لے کر نکلیں گے تو کوئی بھی ان کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو زکوٰۃ پانے کا مستحق ہو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی فرمائے تھے 30 سال تک خلافت اعلیٰ منہاج النبوت رہی، اس کے بعد پھر بادشاہت کا آغاز ہوا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اس کے بعد آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، محض امت کو قتل و غارت گیری سے بچانے کے لیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ میرے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، سید ہیں، یہ امام حسن رضی اللہ عنہ سید ہیں، سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے، ان کے طفیل، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو قتل و غارت گیری سے، فتنے سے اور ختم کیے جانے سے بچانے کے لیے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ تو آپ کے جو محبین تھے، چاہنے والے تھے، آ کر آپ کو طعنہ دینے لگے، نکتہ چینی کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ایک بدبخت نے، کہ یا عار المؤمنین، اے مومنوں کے عار، یعنی آپ کی وجہ سے مومنوں کو شرم اور عار لاحق ہو گئی ہے، شرم سے ہمارا سر جھک گیا ہے۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا، العار خیر من النار، اگر میں خلافت سے دستبرداری اختیار نہ کرتا اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوتی، جنگ کا ماحول پیدا ہوتا اور مسلمان مارے جاتے تو اس کا سبب میں بنتا تھا، اس وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتا تھا۔ تو جہنم سے عار بہتر ہے، یہ عار نار سے بہتر ہے۔ دنیاوی عار ہے اور بظاہر عار ہے، لیکن حقیقت میں عار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑے صبر و تحمل کی بات ہے کہ آدمی خلافت، جبکہ سارے لوگ مائل ہیں ان کو خلیفہ بنانے کے لیے اور وہی سب سے زیادہ مستحق بھی ہیں، لیکن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، خون بہانے کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود خلافت سے دستبرداری اختیار کرنا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑے دل اور جگر کی بات ہے۔ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، اور چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ 30 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب یہاں سے پھر بادشاہت کا آغاز ہوگا تو میں اس میں کیوں ملوث ہوں، یہ کہہ کر آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک مختصر تعلیم یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، ان کو اپنا خلیفہ بنائیں۔
آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنی حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ جو ہے بنایا گیا ہے، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کو نہیں بنا کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے جانشین اور خلیفہ بنایا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کو نہ بناتے ہوئے بابا فرید الدین نے اپنی اولاد کو نہ بناتے ہوئے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہی سلسلہ جو چلتے ہوئے آیا ہے، تو اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اگر پیری مریدی جو کرتے ہیں اس میں اچھے بھی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے جانشین بنا دیتے ہیں، جبکہ خود اولاد کے اندر اہلیت اور صلاحیت اور کوالٹی جو ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے وہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ بہتر خوبیاں کوالٹی مریدین اور ان کے خلفاء میں پائی جاتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے جو قابل ہیں، لائق ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مریدین میں سے اگر کوئی قابل ہے اولاد سے زیادہ تو اس کو خلیفہ اور جانشین بنانا چاہیے، روحانیت کے معاملے میں بھی اور دنیاوی معاملے میں۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ ہاں صحیح ہے، اس میں لیاقت، قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا طریقہ رہا ہے، اور پھر بعد میں جو پیران طریقت کا بھی معاملہ تھا، وہ لوگ بھی جس کو اہل اور لائق پاتے تھے اس کے ذمے خلافت، وہ رشد و ہدایت کی ذمہ داری اس کو سونپ دیتے تھے۔